میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک، تو ملک کا بادشاہ ہے۔ ویسے بھی کہہ دیجئے، اپنے دعاؤں میں بھی کہیے گا تؤتی الملک من تشاء، تو عطا کرتا ہے ملک من تشاء جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک و تنزع چھین لیتا ہے ملک ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور جس کو تو چاہے عزت عطا فرماتا ہے، وتذل من تشاء اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ سب ذلت، عزت، سلطنت، غربت، عمارت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم کیوں در بدر پھریں ادھر ادھر؟ کوئی کہتا ہے فلاں مزار پہ جاؤ دولت مند بن جاؤ گے، کوئی کہتا ہے فلاں سے مانگو، نہیں اللہ سے مانگو۔ اللہ ہی خود بتا رہے، اگر کوئی دنیا میں کوئی اور دینے والا ہوتا تو اللہ بتا دیتا۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ خود کہہ دیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے پیغمبر ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کے سامنے اسی طرح کہے کہ اللہ تو ہی ہے مالک، پوری سلطنت کا مالک تو ہی ہے، اور جو تو چاہے جس کو بادشاہت عطا کر دے، تو چاہے جس کو ذلیل کر دے اور بادشاہت اس سے چھین لے، اور عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ جس کو تو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کر سکتا ہے، اور جس کو تو عزت دینا چاہے تو عزت دے سکتا ہے۔ ہاں، تو اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگے، اللہ سے مانگے۔ اللہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، بھلائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم دوسروں سے کیوں بھلائی مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ انک علی کل شیء قدیر، انک بے شک اے اللہ تو ہی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ تو قدرت والا ہے۔ باقی لوگوں سے ہم جو مانگیں گے تو وہ تو قدرت والے تو نہیں ہیں، جب نہیں ہے تو ان سے مانگے کیوں؟ تولج اللیل فی النہار، اے اللہ تولج اللیل تو داخل کرتا ہے لیل رات کو، فی النہار دن میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ دیکھو، عام طور پر تو 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے گرمیوں میں جناب دن گھس جاتا ہے رات میں، پھر دن بڑھ جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر سردیوں میں رات گھس جاتی ہے دن میں، تو راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ مطلب بھی ہے، اور یہ مطلب بھی ہے کہ جناب روشنی روشنی روشنی، اچانک دیکھا اندھیرا آ گیا، رات آ گئی، رات آ کے گھس گئی، دن چلا گیا، اور جناب رات دیکھیے روشنی ہو گئی اور دن آ گیا، دن آ کے گھس گیا رات میں۔ تو فرمایا تولج اللیل فی النہار، اے اللہ تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، وتولج النہار اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں۔ یہ دن رات والا سسٹم کون کرتا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سردی گرمی کا سسٹم کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ مردے سے زندہ نکالتا ہے اللہ تو۔ کیا مطلب مردے سے زندہ نکالتا ہے؟ اور آگے فرمایا وتخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ زندے سے، زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ نطفہ مردہ ہے، اس مردہ نطفے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان پیدا کرتا ہے زندہ، اور جناب انڈا مردہ ہے، اس مردہ انڈے سے چوزا پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر مرغی زندہ ہے، اس سے مردہ انڈا پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ مطلب بھی ہے اس کا۔ یا علمی حیثیت سے ایک مردہ بندہ ہے، جاہل کافر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ایک نبی پیدا کرتا ہے۔ اور بسا اوقات جناب ایک نبی ہے، بول العظم ہے، اور بیٹا خراب ہو جاتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان۔ یہ جاہل سے عالم پیدا کرتا ہے، عالم سے جاہل پیدا کرتا ہے، دولت مند سے غریب پیدا کرتا ہے، غریب سے دولت مند پیدا کرتا ہے، کالے سے گورا پیدا کرتا ہے، گورے سے کالا پیدا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری جگہ ہے نا، للہ ملک السماوات والارض، پوری کائنات آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ کی مرضی جو پیدا فرمائے، پیدائش بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اور فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جس کو لڑکیاں عطا فرمائے اس کی مرضی، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو اللہ تعالیٰ مذکر عطا فرمائے یعنی لڑکی عطا فرمائے اس کی مرضی ہے، ویزوجہم ذکرانا، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دے اس کی مرضی ہے، اور ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو اللہ کی مرضی عقیم بنا دے، بانجھ بنا دے، کچھ نہ دے، اللہ کی مرضی ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اے اللہ تو ہی رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب، کسی کو غریب بناتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، روٹی اس کے گھر میں نہیں ہے، اتنی غربت ہے اس کے گھر میں، اے اللہ تو غریب بناتا ہے، اور کسی کو جناب اتنی دولت عطا فرماتا ہے بے حساب۔ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے بینک بیلنس کتنا زیادہ ہے۔ تو یہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے، غربت دیتا ہے بھی، اس کی بھی ایک آزمائش ہے، اور دولت دیتا ہے تو اس کی بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اگر اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، چاہے غربت والی زندگی ہو چاہے عمارت والی زندگی ہو، تو اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، نافرمانی اور معصیت میں گزاریں گے، تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ گریبان پکڑیں گے، پوچھ گچھ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔